جو کہانی میں آج آپ کو سنانے والی ہوں اس کا ذکر میں نے اپنی فیملی ممبرز کے علاوہ اور کسی سے نہیں کیا۔ بس کچھ ہی پل میں وہ سب ہو گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو ساری بات بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ اس رات آخر ہوا کیا تھا۔ اس رات تھک کے جیسے ہی میں بستر پہ لیٹی میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری فلائٹ تھی۔ بزنس کے سلسلے میں مجھے دوسری سٹی جانا تھا۔ اچانک مجھے اپنی 8 سال کی بیٹی روبی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آج نہیں روبی۔ وہ رات کو اکثر اپنے کمرے سے نیچے اتر کے ہمارے کمرے میں آ جایا کرتی تھی اور میرے بستر کے سرہانے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور دھیمی آواز میں مجھ سے کہتی تھی، مامی میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے ابو کو نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانیں گے کہ وہ اگلے دن اسکول سے چھٹی کر لے۔ تھکن کے مارے میری حالت خراب تھی اور میں نے ہمت کر کے روبی سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر آج کون سا نیا مسئلہ ہے؟ روبی، کیا تمہارے سر میں درد ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ کیا تمہیں بخار ہے؟ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمت کر کے میں اٹھ کے بیٹھی اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں نے لائٹ جلانا تو مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ میرے ہسبینڈ کی نیند اتنی پکی ہے کہ اگر ان کے آگے کوئی ڈھول بھی بجائے تو وہ نہ اٹھیں۔ روبی، بولو کیا مسئلہ ہے؟ چلو روبی میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں واپس بستر پہ لے جاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ اندھیرے میں روبی کی طرف بڑھایا۔ مجھے اندھیرے میں بس اس کی ہلکی سی آؤٹ لائن نظر آئی، مگر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ حالانکہ میرے کمرے میں بہت اندھیرا تھا، مگر جو بچی میرے سامنے کھڑی تھی وہ اس کمرے کی ڈارکنیس سے بھی کئی زیادہ ڈارک لگ رہی تھی۔ اس کا قد بالکل روبی کے ہی قد جتنا تھا اور اس نے سیم وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بستر پہ جانے سے پہلے میں نے روبی کو پہنائے تھے، مگر اس بچی کے ہاتھ بہت دبلے تھے اور اس کی آنکھیں جیسے ان آنکھوں میں کوئی زندگی ہی نہ ہو، صرف اندھیرا تھا۔ یہ میری روبی تو نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ کوئی اور بچہ ہے جو بھولے سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے؟ اپنی آنکھیں اسی پر جمائے میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھانے کی کوشش کی، جو کہ ہمارے کنگ سائز بیڈ کے بالکل کونے پہ لیٹے ہوئے تھے، اور میں ہاتھ بڑھا کے بھی ان کو چھو نہیں پا رہی تھی، مگر میں اپنی نظریں اس بچی سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹام، اٹھو! ٹام، پلیز اٹھو! ہمارے گھر میں کوئی ہے۔ ٹام، اٹھو! پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ بچی اب بالکل بھی ہل جل نہیں رہی اور میری ہی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے پھر تھوڑا آگے بڑھ کے اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی بچی نہیں ہے، کوئی عجیب سی خوفناک سی مخلوق ہے۔ اس کا عجیب سے طریقے سے ہلنا اور روبی کے جیسے رونے کی آوازیں نکالنا مجھے بے انتہا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔
میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر میرا ذہن بار بار مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی، یہ ضرور کوئی خواب ہے، ایک بھیانک خواب۔ مگر میں خواب کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ یہ تو بالکل حقیقت لگ رہا تھا۔ میں اپنی گھڑی دیکھ سکتی تھی، میں اپنی سائڈ ٹیبل، اس پہ رکھا ہوا لیمپ دیکھ سکتی تھی، میں اپنے چہرے کو ہاتھ لگا سکتی تھی، اپنی آنکھوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ تو یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گائز بتائیں آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کس طرح لگی، کمنٹس میں بتائیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دوسری ہارر اسٹوریز لاتے جاؤں گی۔ آپ لوگوں نے ایک ہی کام میرا کرنا ہے، آپ لوگ سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور لائک بھی دیں اور شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ بائے۔